تانگورے ایک بار پھر حوصلہ مند اور پرامید نظر آ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود کو بہت چاق و چوبند اور خوش باش محسوس کر رہا ہے۔ اسپتال سے ایک بہت اچھا فزیو تھراپسٹ اس کے ساتھ آیا تھا اور یقین تھا کہ تانگورے 1-1.5 ماہ میں بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ تانگورے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے وہ بچپن کی پڑھی ہوئی کہانی یاد آ جاتی تھی جس میں کوئی بادشاہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا تھا اور ایک مکوڑے کو بار بار کنویں کی دیوار پر چڑھتے اور گرتے دیکھ رہا تھا۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد آخر وہ مکوڑا کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تانگورے بھی اسی مکوڑے کی طرح جہد مسلسل میں مصروف تھا۔ وہ زندگی کی دوڑ میں نومی سے آگے بڑھنے کی کوشش میں کئی بار گرا اور سنبھلا تھا۔ ہر مرتبہ گرنے کے بعد اس کے ارادے مضبوط اور عزم جوان ہوئے تھے۔ اب وہ ایک بار پھر اپنے پرانے حریف سے پنجہ لڑانے کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ اگلے روز صبح سویرے میں نے ایک اہم کام ایس پی برکت کے سپرد کیا۔ اس کا تعلق سرجیت اور اس کے قبضے میں آئی ہوئی برطانوی نژاد لڑکی سے تھا۔ سرجیت اس لڑکی کو کوبرا کلب سے جیت کر لایا تھا۔ میں نے ایس پی برکت سے کہا کہ وہ کوبرا کلب جائے اور یہ معلوم کرے کہ پچھلے ماہ 28 تاریخ کو سیٹھ شاستری لال کا سپوت سرجیت کمار جس لڑکی کو قمار خانے سے جیت کر لایا تھا وہ کون ہے اور کس کی بیوی ہے۔ ایس پی برکت بے شک کچا ایس پی تھا لیکن افسرانہ شان اس میں بدرجہ عدم موجود تھی۔ اس نے اپنے ماتحتوں کے تعاون کے بغیر کبھی تنکا بھی نہیں توڑا تھا۔ ایک لڑکی کے قوائف کیسے معلوم کرتا؟ اس نے مجھ سے ایک عدد ماتحت طلب کیا۔ میرا دھیان فوراً ہی مجاہد علی کی طرف چلا گیا۔ میں نے مجاہد سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ ایس پی برکت کے ساتھ کوبرا کلب جائے۔ بے شک ایس پی برکت ایک خالص ایک چودھری ٹائپ افسر تھا لیکن ایسے لوگوں میں اکثر ایک خاص قسم کی ذہانت اور معاملہ فہمی پائی جاتی ہے۔ پنجاب پولیس کے ایسے عقدہ کشاؤں کی صلاحیت کو تو انگریز نے بھی تسلیم کیا تھا۔ ایس پی برکت نے مجاہد علی کی مدد سے صرف 12 گھنٹے کے اندر برطانوی نژاد لڑکی کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لیں۔ نہ صرف معلومات حاصل کی بلکہ اس کہانی کے ایک اہم کردار کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ کردار ایک 30-35 سالہ فیشنیبل سنہالی تھا۔ وہ ایک لمبی سی کار میں آیا تھا لہٰذا یقینی بات تھی کہ امیر کبیر ہے۔ اس کا نام تہلنگا تھا۔ ایس پی برکت نے بتایا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی بیوی کو سرجیت جوئے میں جیت کر لایا تھا۔ میں نے اس شخص سے انگریزی میں بات چیت کی۔ اس نے کہا میرا نام تہلنگا ہے اور میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں۔ مجھے آپ کے دوستوں نے بتایا کہ آپ میری بیوی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں۔ اس لڑکی کو بیوی کہتے ہوئے آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ آپ اسے بڑے خلوص کے ساتھ جوئے میں ہار چکے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں بھائی، مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ آنن فانن ہوا۔ میں نشے میں تھا اور مسلسل بازی لگا رہا تھا۔ میری بیوی سیرا مجھے ٹوک رہی تھی۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم گھر چلیں۔ روک ٹوک سے تنگ آ کر میں نے اسے دھکا دے دیا۔ جواب میں اس نے میرے سر پر شیشے کا کپ توڑ دیا۔ وہ جب غصے میں ہوتی ہے تو بہت تلخ بولتی ہے۔ اس کی تلخ کلامی نے میرا دماغ گھما دیا۔ میں نے اسے گالیاں دی اور کہا کہ وہ 2 ٹکے کی لڑکی ہے، بسوں میں بچوں کی ٹافیاں بیچتی تھی۔ میں نے اسے فرش سے عرش پر پہنچایا۔ بس غصے میں بہت کچھ منہ سے نکل گیا، حالانکہ میں خود بھی کوئی جدی پشتی رئیس نہیں ہوں۔ بہرحال غصے اور نشے میں مدہوش ہو رہا تھا۔ اسی عالم میں لگاتار ہارتا چلا جا رہا تھا۔ جب ہارنے کو کچھ باقی نہ رہا تو میں نے سیرا کو داؤ پر لگا دیا۔ حسب معمول یہ داؤ بھی میں ہارا اور سیرا کو سرجیت کے حوالے کر دیا۔ دماغ اس قدر گرم ہو رہا تھا کہ میں نے سیرا کے قیمتی زیورات کے ساتھ ساتھ اس کا لباس بھی اتروا لیا۔ اگلے روز جب نشہ اترا تو مجھے اپنے کیے پر سخت افسوس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ چند روز سخت پریشانی میں رہنے کے بعد میں نے سرجیت کمار سے رابطہ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ سرجیت کمار کی منہ مانگی رقم چکا کر سیرا کو اس سے واپس لے لوں، لیکن سرجیت نے مجھے یہ بتا کر سخت مایوس کیا کہ اس نے چند روز لڑکی کو اپنے پاس رکھنے کے بعد جانے کی اجازت دے دی تھی۔ معلوم نہیں وہ کہاں گئی ہے۔ اپنی رودات سنانے کے بعد تہلنگا خاموش ہو گیا۔ کیا تم نے سرجیت کی بات کا یقین کر لیا تھا؟ اس کے سوا میرے پاس چارہ بھی کیا تھا، اور ویسے بھی سرجیت کسی لڑکی کو زیادہ دیر ساتھ رکھنے کا عادی نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس نے چھوٹی موٹی رقم لے کر سیرا کو کسی نامعلوم شخص کے حوالے کر دیا ہوگا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سیرا ابھی تک سرجیت کے ہی پاس ہے اور اس نے اسے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے اور برا سلوک کر رہا ہے۔ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے سب کچھ اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ جہاں سرجیت ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ سیٹھ شاستری لال کے گھر میں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔
تہلنگا ہیجیانی لہجے میں بولا۔ پھر سرجیت نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ وہ سیرا کو تمہارے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک طرح سے اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے اس نے پلاننگ کے تحت سیرا کو تم سے حاصل کیا۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ میں نے مختصر الفاظ میں تہلنگا کو بتایا کہ چند روز پہلے کسی محفل میں سیرا نے سرجیت کی بہن انیلا کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہہ دی تھیں۔ سرجیت کو وہ سب کچھ بہت برا لگا اور وہ سیرا کے خلاف آتش انتقام میں سلگ رہا تھا۔ تہلنگا کے اصرار پر میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ بات انیلا اور تانگورے کے بارے میں تھی۔ تفصیل جاننے کے بعد تہلنگا کا رنگ زرد نظر آنے لگا۔ اس کی کیسری آنکھوں میں گہری پریشانی تھی۔ سرجیت منمانی کرنے والا بااثر بدماش ہے، پورا نوریلیا سے خوفزدہ رہتا ہے۔ اگر واقعی اسی طرح کی بات ہے جس طرح تم نے کہی ہے تو پھر وہ سیرا کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ وہ بھی تمہاری طرح بگڑا تگڑا رئیس زادہ ہے، یعنی جو وہ ہے وہی تم ہو، تو پھر تم اس سے ٹکر کیوں نہیں لے سکتے؟ ارے بھائی، یہ کروڑ پتی لوگ ہیں، باپ کی کمائی سے تجوریاں بھری ہوئی ہیں ان کی، اوپر سے بدماشی میں بھی پاؤں رکھتے ہیں۔ کم از کم میں تو ان سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ پھر کیا کرو گے؟ کوئی اور حکمت عملی سوچنی ہوگی۔ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، بہت آسان اور جارحانہ بھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ سرجیت کا باپ شاستری لال مقامی الیکشن میں دلچسپی لے رہا ہے؟ اڑتی اڑتی یہ بات سنی تو ہے میں نے بھی۔ اڑتی اڑتی بات نہیں، حقیقت ہے یہ۔ شاستری لال الیکشن لڑ رہا ہے۔ اندرون خانہ اس سلسلے میں تیاری بھی شروع ہو چکی ہے۔ جس شخص نے الیکشن میں حصہ لینا ہو وہ اپنی نیک نامی کے حوالے سے بڑا محتاط ہوتا ہے، چاہے اندر سے کتنا بھی کالا ہو، اوپر سے اجلا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس موقع پر شاستری لال اپنے بیٹے کی بدنامی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ شاستری لال کے گھر میں ایک نوجوان مغویہ موجود ہے اور شاستری لال کا بیٹا اس کی عزت کو کھلونا بنائے ہوئے ہے تو وہ اس کا حقہ پانی بند کرنے کی سوچیں گے۔ ووٹ دینا تو دور کی بات ہے۔ تہلنگا کی آنکھوں میں چمک سی نمودار ہو گئی۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ شاستری لال الیکشن لڑ رہا ہے؟ 100%۔ سیرا کدھر ہے؟ کوٹھی کے بیسمنٹ میں ہے۔ بیسمنٹ کا راستہ سرجیت کے بیڈ روم میں ہے۔ کمرے کے ایک کونے سے پختہ سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں۔ یہ بیسمنٹ غالباً 10-20 سال پہلے گودام کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اب سرجیت نے وہاں چھوٹا سا عشرت خانہ قائم رکھا ہے۔ وہاں کی ڈیکوریشن اس انداز میں کی گئی ہے کہ جس طرف بھی دیکھیں تاش کے 52 پتے نظر آتے ہیں۔ میں نے تہلنگا کو اس بارے میں تمام تفصیل بتا دی اور اپنی طرف سے کچھ ہدایت بھی دی۔ تہلنگا اسی وقت میرے پاس سے روانہ ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ اپنی بیوی سیرا کے لیے سرجیت سے 2 ہاتھ کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ بیوی کو دوبارہ حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اس سوال کے کئی امکانی جوابات تھے۔ ممکن تھا کہ سیرا اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی، ممکن تھا کہ میاں بیوی میں زبردست قسم کا جھگڑا ہو جاتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ تہلنگا اس سے پھر کسی نشیلی رات کو جوئے میں ہار جاتا اور وہ کسی دوسرے سرجیت کے پاس جا پہنچتی۔ کچھ بھی تھا، بہرحال اتنا تو ضرور ہوتا کہ سیرا اس حب سدا تہخانے اور سرجیت کے چنگل سے نکل جاتی۔ تہلنگا نامی اس شخص کے جانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے تانگورے کے پاس بیٹھا رہا اور اس کی مزاج پرسی کی۔ اس دوران میں بیرونی دروازے پر ہلے گلے کی آواز سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ سائیں علی صاحب تشریف لائے ہیں۔ وہ ایک لمبی سی گاڑی میں بیٹھا تھا اور مجھے باہر بلا رہا تھا۔ یہ لمبی گاڑی کسی ہندو مہاشی کی شیورلیٹ تھی۔ حسب عادت سائیں علی 2 نشستوں کے درمیانی خلا میں پھنس کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ماتھے پر ایک موٹی سی پٹی باندھ رکھی تھی۔ اس پٹی میں کسی خاردار جھاڑی کی 2-3 شاخیں اڑسی ہوئی تھیں۔ ایک کان میں بھی گھاس پھوس اڑسا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے 40-45 سالہ شخص کو اشارہ کیا کہ وہ گاڑی چلائے۔ یہ شخص شکل و صورت سے ہی گاڑی کا مالک نظر آتا تھا۔ معلوم نہیں کہ سائیں علی نے اس پر کیا جادو چلایا تھا کہ وہ اپنی ہی گاڑی پر سائیں علی کا ڈرائیور بنا ہوا تھا۔ سائیں مجھے فوراً ایک 4 اسٹار ہوٹل میں لے گیا۔ ہوٹل مینیجر کے کمرے میں وہ یوں داخل ہوا جیسے وہ اپنے ہی کمرے میں گھس رہا ہو۔ چند لمحے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس ہوٹل کا مینیجر و مالک دراصل وہی شخص ہے جو سائیں علی کو بصد احترام گاڑی میں بٹھا کر یہاں لایا ہے۔ کمرے میں گھستے ہی سائیں علی نے مینیجر کو باہر نکلنے کا حکم دیا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب میں اور سائیں علی وہاں تنہا تھے۔ سامنے خوبصورت میز پر 3 رنگوں کے ٹیلی فون سیٹ رکھے تھے۔ سائیں علی ایک دم غصے سے آگ بگولا نظر آنے لگا۔ اوئے کھوتے، تمہیں پتا ہے تمہاری بے پرواہی کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے؟
सरोज अस्पताल पहुंच गई है। अस्पताल? मैं समझा नहीं। तुझे सारी जिंदगी समझ नहीं आएगी कि तू सरोज के लिए और सरोज तेरे लिए कितनी जरूरी है। हाँ, कभी समझ नहीं आएगी तुझे। अगर तू इसे वापस हैदराबाद ना भेजता, यहाँ अपने पास रखता और इसकी दिलजोई करता तो ये सब कुछ ना होता जो अब हुआ है। इसने ज्यादा तादाद में नींद की गोलियां खा ली थी, बड़ी मुश्किल से बची है वो। ओ गॉड, क्या वो वाकई बच गई? तो कैसे मर जाना चाहिए था? मरीज के दुश्मन। मगर हुआ क्या था? वही जो ऐसे मौकों पर होता है। वो तुझसे मोहब्बत करती है, तेरी बेरुखी से बर्दाश्त नहीं हुई। जहनी सुकून और नींद के लिए इसने ज्यादा तादाद में दवा खा ली और अस्पताल पहुंच गई। साईं आली डिप्लोमेटिक गुफ्तगू कर रहा था। मुझे 110% यकीन था कि इस उल्लू की पट्टी ने मेरी खातिर कुछ नहीं किया। वो इस गेंडे की लड़की ही नहीं थी। इसे सिर्फ दुनिया में एक ही चीज से मोहब्बत थी और वो था चिट्टे पुल की हवेली का दफीना। इसके शबो रोज का महवर सिर्फ और सिर्फ वो दफीना था। हाँ, ये बात थी कि वो कुछ दिनों से बहुत झल्लाई हुई और मायूस नजर आती थी। खास तौर से कोलंबो में लंका क्लब वाले वाक़े के बाद इसका मूड बिगड़ गया था। लंका क्लब में इसने मुझे और खुद को छुड़ाने की नीयत से टोनी नाम के एक शख्स को अपने बदन और खूबसूरती की रिश्वत पेश की थी। इसकी ये चाल जिल्लत आमेज तरीके से नाकाम हुई थी। टोनी पहले जी भर के सरोज से खेला और फिर इस हालत में इसे कमरे से बाहर लेकर आया कि इसके जिस्म पर चादर के सिवा और कोई शय नहीं थी। इसके होठ सूजे हुए थे और पूरे चेहरे पर चोटों के निशानात थे। इस वाक़े के बाद चंद रोज सरोज हमारे साथ दुबई पैलेस में रही, लेकिन वो सख्त अफसरदा नजर आती थी। फिर इसे मुझसे जुदा होकर हैदराबाद में जाना पड़ गया था और अब मैं साईं आली की जुबानी सुन रहा था कि वो अस्पताल में है। मैंने साईं से कहा, तुम्हारी वो मुरीदनी एक नंबर की चालबाज है। वो किसी की खातिर गोलियां नहीं खाने की। बहरहाल, अब तुम चाहते क्या हो? सरोज के लिए चालबाज का खिताब साईं ने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। मैं चाहता हूं कि तुम सरोज को टेलीफोन करो इस नंबर पर। ये कहाँ का नंबर है? हैदराबाद के अस्पताल का जहां सरोज दाखिल है। ये फोन इसके सराहने रखा है। लेकिन मैं इसे क्यों फोन करूं? ये बताने के लिए कि तुम इससे मोहब्बत करते हो और इसकी बीमारी की इत्तला ने तुम्हें परेशान कर रखा है। भाई, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता, और ऐसे दो झूठ तो ऊपर तले बिल्कुल भी नहीं। अगर ये झूठ भी है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, वरना मेरी जवाबी कार्रवाई तुम्हारे 14 तबक रोशन कर देगी। कैसी जवाबी कार्रवाई? मैं तुम्हारा यहाँ रहना हराम कर दूंगा। मेरे एक इशारे पर जी क्लार्क और मुश्तबा कंवर समेत दफीने के सारे शिकारी यहाँ पहुंच जाएंगे और तुम्हें हैदराबाद ले जाने के लिए तुम पर इतना दबाव डालेंगे कि तुम्हें यहाँ से भागते ही बनेगी। इन्हें सिर्फ मैंने यहाँ पहुंचने से रोक रखा है, वरना तुम जानते हो वो तुम्हारा दीदार करने के लिए कितने बेकरार हैं। साईं आली बात तो ठीक कर रहा था। मिस्टर जी क्लार्क इसके मुरीद बन चुके थे और इसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर रहे थे। अगर वो इनसे कह देता कि वो श्रीलंका चले आए तो वो फौरन चले आते और इनके साथ मुश्तबा कंवर, कादिर जमान, इफ्राहिम और ना जाने कौन कौन। इन लोगों की मौजूदगी में मेरा जीना वाकई हराम हो जाता। साईं आली की चमकीली निगाहें मेरे चेहरे पर जमी थी और होठों पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। साईं आली, मोहब्बत को ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती पैदा किया जा सके। जिस तरह खुजाने का मजा इसकी जगह आता है जहाँ खुजली हो रही हो, ऐसे ही बात करने का मजा भी उसी से आता है जिससे बात करने का दिल चाह रहा हो। तुम सरोज से जबरदस्ती मेरी बात तो करवा सकते हो, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए जगह पैदा नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा, फिलहाल तू इससे बात कर। साईं ने एक फोन का रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। यह इंटरनेशनल फोन लाइन थी, मैं बराह रास्त हैदराबाद में बात कर सकता था। साईं ने मुझे तंबी करते हुए कहा, सरोज को यह शोभा नहीं होना चाहिए कि तुम किसके कहने पर इसे फोन कर रहे हो। मैं यहीं खड़ा सब कुछ सुनता रहूंगा। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। मैंने साईं के दिए हुए नंबर डायल किए। 2-3 कोशिशों के बाद मतलूबा नंबर मिल गया। दूसरी जानिब से जो आवाज उभरी वो सरोज ही की थी। आवाज में हल्की सी नक्काहट साफ महसूस की जा सकती थी। ओ शाहजहां, तुम! भगवान की सौगंध, मुझे तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं हो रहा। तुम्हारी आवाज तो लगती नहीं है, लगता है कि कोई बीमार बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हें मालूम है? अगर ना मालूम होता तो यहाँ अस्पताल में फोन क्यों करते? कहाँ से मिला तुम्हें मेरा नंबर? ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है कि तो फिर एक नंबर था, एक ऐसी चौगत लड़की का नंबर जिसने ज्यादा मिकदार में ख्वाबावर गोलियां खा ली हैं। मरी जाती तो अच्छा था, तुम्हारा रास्ता तो साफ हो जाता। मेरा रास्ता कभी भी तुम्हारी वजह से ब्लॉक नहीं हुआ।
اور نہ کبھی آئندہ ہوگا. میں اسے اپنی توہین سمجھوں یا عزت افزائی؟ جو تمہارا جی چاہے سمجھ لو. بہرحال تمہاری بیماری کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا. کاش یہ بات تم اپنے حلق کے بجائے دل سے کہتے. میں دل سے ہی کہہ رہا ہوں. تو پھر میرا من چاہتا ہے کہ میں خوشی سے مر جاؤں. آگے چل کر مرنے کے بہت سے مواقع ملیں گے تمہیں. فی الحال زندگی کی طرف واپس لوٹنے کی کوشش کرو. میری زندگی تو تم ہو میرے سوئٹ ہارٹ، لیکن میں اتنی جلد تمہاری طرف لوٹ کے نہیں آ سکتی. تھوڑی سی مہلت دو تو اڑ کر پہنچ جاؤں گی. کہاں؟ جہاں بھی تم ہو. تمہارے ساتھ تو میں تپتے صحرا میں کانٹوں کے بستر پر بھی سو سکتی ہوں. ہائے رام، تمہاری باہیں، تمہارے ہونٹ، تمہاری گرم سانسیں، کچھ بھی تو نہیں بھولی میں. تم ضرور کوئی کالا پیلا علم جانتے ہو. میرا سوا ستیاناش کر دیا تم نے. جانتے ہو رات کو میں نے کیا سپنا دیکھا؟ مجھے لگا جیسے تمہارا ہاتھ. اچھا ٹھیک ہے، فون پر یہ الف لیلا مت چھیڑو. میں نے تیزی سے اس کی بات کاٹی. اپنا دھیان رکھو، میں تمہیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں. ہائے رام، اتنی میٹھی باتیں. کہیں میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہی؟ پھر وہ ایک دم چونک گئی. کہیں سائیں جی، میرا مطلب ہے کہیں سائیں جی نے تو تمہیں فون کرنے کے لیے نہیں کہا؟ سائیں جی؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ اچھا، سائیں آلے کی بات کر رہی ہو تم. نہیں بھائی، وہ حضرت تو 8-10 دن سے کہیں نظر ہی نہیں آئے. اس اسپتال کا فون نمبر تمہیں کیسے ملا پھر؟ بھائی بتایا تو ہے تمہیں کہ ڈھونڈنے سے سب کچھ مل جاتا ہے. ہاں، ڈھونڈنے سے واقعی سب کچھ مل جاتا ہے. اسی لیے تو کہتی ہوں کہ اب اور دیر مت کرو. وہ 25 صندوق یہیں کہیں حیدرآباد میں موجود ہیں. ہم ان کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں. ہم انہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. بائی گاڈ شاہ جہان، ہم انہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا، اس موضوع پر پھر بات کریں گے. چند رسمی کلمات ادا کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا. شاباش شفیع محمد، تم مجھے اسی لیے پسند ہو کہ تم میرے دل کی بات سمجھ لیتے ہو. میں یہی چاہتا تھا کہ تم سروج کی تھوڑی سی دلجوئی کرو. اب میرے لیے کیا حکم ہے محترم سائیں صاحب؟ میں نے دونوں ہاتھ باندھ کر کہا. تم وہی کرو جو اب تک کر رہے ہو. وہ لڑکا تانگورے بڑا ہونہار ہے، بڑی ہمت ہے اس میں. تم اس کی ہمت بندھاؤ، اس کو جوش دلاؤ. ستاروں کی چال بھی اس کے حق میں ہے. امید ہے کہ وہ اس مرتبہ اپنے پرانے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا. اور یہ شکست صرف اس کے دشمنوں کی شکست نہیں ہوگی، اس قصبے کے ان سب لوگوں کی شکست ہوگی جو خدا کی زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں اور غریب طبقے کو کیڑے مکوڑوں کا طبقہ سمجھتے ہیں. سائیں علی کچھ دیر خاموش نظروں سے خلا میں گھورتا رہا اور پھر اپنی چھوٹی انگلی ناک میں گھماتے ہوئے بولا، کیا نام ہے اس لڑکی کا جو تانگور سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ انیلا. لیکن اب تو وہ سرداروں کے لڑکے کے ساتھ گھومتی ہے. یہ آج کی بات ہے، کل کیا ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تمہارا خیال ہے کہ انیلا پھر تانگورے کی طرف آ جائے گی؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. کس کو کیا ملے گا، اس کا دار و مدار صرف اور صرف کوشش پر ہوتا ہے. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تانگورے کو بھی وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ خون پسینہ ایک کرے گا. خون پسینہ تو وہ خیر ایک ضرور کرے گا. انیلا کو حاصل کرنا تانگورے کے لیے زندگی موت کا سوال ہے. سائیں علی نے اپنے پیلے پیلے دانتوں کی نمائش کی. میں خود بھی چاہتا ہوں کہ تانگورے اپنی محبت جیت سکے. بہت سی اکڑی ہوئی گردنوں والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظریں صرف اسی وقت جھکتی ہیں جب کوئی غریب ان کا داماد بنتا ہے. کروڑ پتی سسر، کنگال داماد. تم تانگورے کو کنگال تو کہہ سکتے ہو، لیکن وہ نالائق نہیں، آگے چل کر بہت ترقی کرے گا. ہاں، اسی لیے تو میں اس کے ساتھ ہوں. سائیں علی نے تائید کی. تانگورے حیرت انگیز تیزی سے روبہ صحت تھا. وہ الگ صبح میدان میں چلا جاتا اور اپنے فزیو تھراپسٹ کے ساتھ مختلف ورزشیں کرتا. ان ورزشوں میں ہلکی رفتار سے دوڑنا بھی شامل تھا. شام کے بعد گھر کی بیٹھک میں تانگورے پھر دوستوں کے ساتھ اور بے خواہوں کے ساتھ اس کی محفل جمنے لگی. تانگورے کے وہ پرستار جو اس کی ناگفتہ حالت دیکھ کر مایوس ہو گئے تھے اور اس سے دور ہٹ گئے تھے، ایک بار پھر اس کے گرد جمع ہونے لگے. ان کی آنکھوں میں بجھ جانے والی امید کی کرنیں ایک بار پھر روشن ہونے لگیں. حالات کی اس خوشگوار کروٹ کا نظارہ بڑا دل فریب اور دلچسپ تھا. دھیرے دھیرے جوش و خروش کی وہی فضا پیدا ہو رہی تھی جو تانگورے کو چوٹ لگنے سے پہلے موجود تھی. تانگورے کے حامیوں کے بیدار ہوتے ہی دوسری طرف نومی کے سپورٹر بھی بیدار ہو گئے. ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی تھی اور بیان بازی ہونے لگی تھی. تناؤ کی یہ فضا تانگورے کے سینے میں چھپے ہوئے شعلے کو ہوا دے رہی تھی اور وہ اور زیادہ پرعزم ہوتا جا رہا تھا. اسے یقین تھا کہ اس دفعہ وہ ضرور جیتے گا. غزالہ کی حالت بھی اب بہتر تھی.
وہ اس بات پر بہت خوش تھی کہ تانگورے کولمبو سے تندرست ہو کر واپس آیا ہے۔ وہ اب خود اپنے پاؤں پر چل کر بالکنی میں جا بیٹھتی تھی اور میدان میں شام کو ہونے والی کھیل کود کا منظر دیکھتی تھی۔ کسی وقت میں غزالہ کو لے کر چہل قدمی کے لیے نکل جاتا۔ ڈوبتے سورج کی سنہری کرنوں میں ہم شفاف سڑک پر پہلو با پہلو چلتے دور نکل جاتے۔ ہماری ایک جانب سرسبز وادی ہوتی اور دوسری طرف بلند پہاڑ، جن کی پتھریلی دراڑوں میں سے قطار در قطار پھول جھانکتے تھے۔ مجھے یوں لگتا کہ شام کے سارے رنگ غزالہ کے لباس میں سما گئے ہیں۔ اس کا جسم اب بھی دبلا تھا، لیکن اب اس میں گداز نمایاں ہونے لگا تھا۔ رخساروں کی ہڈیاں چھپنے لگی تھیں اور ہونٹوں کی زردی میں ہلکی ہلکی سرخی کی آمیزش ہونے لگی تھی۔ ایک شام میں اور نادو کیرم کھیل رہے تھے۔ اتنے میں تانگورے بھی وہاں آ گیا اور کھیلنے لگا۔ وہ افسردہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید ٹریننگ کے بعد واپس آیا ہے، اس لیے تھکا ہوا ہے، لیکن جلدی اندازہ ہوا کہ وجہ کچھ اور ہے۔ وہ اندر ہی اندر کسی بات پر ابل رہا تھا۔ اس کی ہیجانی کیفیت کا اندازہ اس کے کھیل سے بھی ہو رہا تھا۔ وہ بڑے زور سے اسٹرائکر کو پش کر رہا تھا۔ خیریت ہے تانگورے؟ بہت اکھڑے اکھڑے دکھائی دیتے ہو۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس نے اپنی توجہ پھر کیرم بورڈ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ کہیں رقیب روسیہ سے تو پھر جھگڑا نہیں ہو گیا؟ نہیں۔ والد محترم نے کچھ کہا ہے؟ نہیں تو انہوں نے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ ٹانگ میں درد ہوگا، نادو نے خیال آرائی کی۔ اتنے میں غزالہ بھی موقع پر پہنچ گئی۔ اس کے لمبے سیاہ بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، یہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتائے گا۔ تو پھر آپ بتا دینا، نادو پریشان ہو کر بولی۔ غزالہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، انیلا کی منگنی ہو گئی ہے سرداروں کے لڑکے نومی کے ساتھ۔ یہ دھماکہ خیز اور افسوسناک خبر تھی۔ میں حیرت سے تانگورے کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ غزالہ کیا کہہ رہی ہے تانگورے؟ بڑی باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ واقعہ کل رات ہوا ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ انیلا ان دنوں نومی کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کر رہی ہے۔ وہ تانگورے کی سرد مہری کو جذبہ رقابت کی حدت سے پگھلانا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ انیلا سچ مچ نومی سے منسوب ہو جائے گی اور ناٹک حقیقت کا روپ دھار جائے گا۔ نوجوانی میں کیے جانے والے طوفانی فیصلوں کے نتائج کبھی کبھی ایسے ہی حیران کن نکلتے ہیں۔ انیلا غیر معمولی طور پر شائستہ لڑکی تھی اور اس کی سمجھ بوجھ بھی قابل تعریف تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ شاید انیلا واقعی تانگورے کی طرف سے مایوس ہو گئی تھی، یا پھر اس کے والدین کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے نومی کے ساتھ انیلا کے میل جول کو انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیا تھا اور جھٹ سے دونوں کی منگنی کر ڈالی تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا تھا تانگورے کے لیے بہت تکلیف دہ اور پریشان کن تھا۔ وہ اپنی قسم کی وجہ سے انیلا سے دور ہوا تھا اور اب یہ دوری مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ انیلا کی منگنی کی خبر نے تانگورے کو 2-4 دن تو افسردہ رکھا، مگر پھر جیسے وہ سب کچھ بھول گیا۔ اب اس کی تمام تر توجہ ریس کی تیاریوں کی طرف تھی۔ وہ صحیح معنوں میں خون پسینہ ایک کر رہا تھا۔ روزانہ شام کو وہ کم از کم 3 گھنٹے مختلف ورزشوں میں صرف کرتا۔ الگ صبح ایک طویل دوڑ اس کے معمول میں شامل تھی۔ اس کے 3-4 دوست بھی اس دوڑ میں شریک رہتے تھے۔ 2-3 بار میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جاگنگ کے لیے گیا۔ وہ پیشہ ور ایتھلیٹ تھے، میں شوقیہ کھلاڑی تھا۔ وہ 15-20 کلومیٹر دوڑتے تھے اور میں 3-4 کلومیٹر دوڑ کر واپس آ جاتا تھا۔ ایک ایسی ہی جاگنگ کے دوران میری ملاقات سہرا سے ہوئی۔ یہ بالکل اتفاقی ملاقات تھی۔ میں ٹریک سوٹ میں تھا اور ڈھلان سڑک پر تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ میں نے ایک چھوٹی سوزوکی کار دیکھی۔ اس کی چھت پر 2-3 اٹیچی کیس وغیرہ لدے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی گاڑی کا پنکچر پہیا بدل رہی تھی، دوسری لڑکی گاڑی کے اندر بیٹھی تھی۔ وہ سہرا تھی۔ سہرا کے قریب اس کا شوہر تیلنگا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تیلنگا نے بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ تیلنگا، تمہاری بیوی کو اس منحوس تہخانے سے باہر دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی کہ تم دونوں ساتھ ہو۔ وہ بولا، پہلی بات تو واقعی خوشی کی ہے۔ آپ کی ہدایت پر عمل کر کے میں سہرا کو سرجیت کے جنگل سے نکالنے میں کامیاب رہا ہوں، لیکن ہم ایک ساتھ ہیں نہیں۔ کیا مطلب؟ سہرا کہیں جا رہی ہے؟ ہاں، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ دوسری لڑکی اس کی سہیلی ہے، جافنا میں کسی پرائیویٹ کمپنی میں حصے دار ہے۔
سیراب اسی کے پاس رہے گی. وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے لیکن میں نے طلاق نہیں دی. میں ابھی امید کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کہ چند ماہ یا سال 2 سال بعد اس کے خیالات بدل جائیں اور وہ مجھے معاف کر دے. میں نے دل میں سوچا کام تو تم نے معافی والا نہیں کیا, لیکن عورت کے دل کی کیا خبر, کیا معلوم معافی کر دے. تیلنگا بات جاری رکھتے ہوئے بولا, میں نے سچے دل سے توبہ کی ہے کہ اب کبھی قمار خانے کا رخ نہیں کروں گا. یقین کرو میں اپنے کیے پر بہت نادم ہوں. سیرا گاڑی میں بیٹھی تھی اور خالی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی. اسے معلوم نہیں تھا کہ میں ہی وہ نقاب پوش ہوں جس نے چند ہفتے پہلے سرجیت کمار کو کھلی چھت والی گاڑی سے نکال کر یادگار پھینٹی لگائی تھی اور اس کے بازو توڑ ڈالے تھے. نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ اسے سرجیت کی قید سے رہائی دلانے میں میرا کیا کردار رہا ہے. ممکن ہے میرے جانے کے بعد تہلنگا اسے میرے بارے میں بتا دیتا, اور یہ بھی ممکن تھا کہ نہ بتاتا. بہرحال اس سے کیا فرق پڑتا تھا. مجھے یقین تھا کہ آج کے بعد میں اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھوں گا, اور شاید وہ بھی مجھے کبھی نہیں دیکھے گی. جوں ریس کے دن قریب آ رہے تھے, ایتھلیٹس کی تیاریاں عروج پر پہنچ رہی تھیں. تانگورے کے گھر کے سامنے میدان میں ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی. غزالہ کے ساتھ ساتھ میں بھی اس ریس میں بہت دلچسپی لے رہا تھا. ہم سب کو تانگورے کے جیتنے کی امید تھی. ایس پی برکت حالانکہ پاکستان واپس جا چکا تھا, پھر بھی اسے ریس کے نتیجے سے دلچسپی تھی. وہ فون اور خط کے ذریعے ریس کے بارے میں دریافت کرتا رہتا تھا. در حقیقت جب سے ہم نوریلیا پہنچے تھے, کنٹری کراس ریس ہی ہماری سوچوں کا محور بنی ہوئی تھی. باقی سب کچھ پس منظر میں چلا گیا تھا, یہاں تک کہ چٹے پل کی حویلی والا دفینہ بھی. لیکن جو دفینے کے اصل شیدائی تھے وہ بھلا کیسے بھول سکتے تھے. میری شدید خواہش تھی کہ وہ لوگ میرے پیچھے سری لنکا نہ پہنچے, لیکن بہت سی دوسری خواہشوں کی طرح یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی. ایک روز میں نے یہ دھماکہ خیز اطلاع سنی کہ عرب پتی مسٹر جی کلارک, پنجاب کا بے تاج بادشاہ مشتبہ کنور اور جاگیردار قادر زمان وغیرہ کینڈی پہنچ چکے ہیں اور ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مقیم ہیں. مجھے یہ اطلاع پہنچانے والا سائیں علی ہی تھا. وہ ہمیشہ کی طرح آنن فانن نمودار ہوا تھا. میں نے اسے گھر کے سامنے میدان میں چکراتے دیکھا. جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے لٹ کی طرح مندرجہ بالا خبر میرے سر پہ دے ماری. سائیں علی, یہ سراسر تمہاری شرارت ہے, میں تم سے سمجھ لوں گا. مجھ سے کیا سمجھو گے, میں تو شاہ جنات کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. اس کے بہت سے جن فلور کراس کر کے میری طرف آتے رہتے ہیں. وہ دانت کچکچانے کے سوا کچھ نہیں کر پاتا. بہرحال ان لوگوں کو یہاں بلانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ خود ہی آئے ہیں اور اپنی مرضی سے ٹھہرے ہیں. کیا چاہتے ہیں وہ؟ دلوں کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے. ویسے ان کا کہنا ہے کہ وہ کینڈی کی کراس کنٹری ریس دیکھنے کے لیے آئے ہیں. ریس دیکھ کر چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں ان میں سے کسی کا فون آ جائے, پھر تفصیل سے سب کچھ معلوم کر لینا.